آج ہمارے پاس ہر کسی کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، گپ شپ کے لیے، موبائل میں ویڈیوز دیکھنے کے لیے، موویز، ڈرامہ، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لڑکیوں سے بات چیت کرنے کے لیے، اسی طرح پوری رات گرل فرینڈ کے ساتھ چیٹنگ کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، مگر اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، عبادت کے لیے جس مقصد کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس رب کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے، جس کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے، کیا وہ گن سکتا ہے؟ کیا اس کے بس کی بات ہے؟ کبھی نہیں گن سکتا۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو لا تحصوها تو کبھی نہیں گن سکتے۔ تو بے شمار نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ایسی نعمتیں، اگر وہ نعمتیں آپ سے چھن جائیں تو آپ سے، چاہے آپ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، آپ سے بڑا فقیر اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 آنکھیں ہیں، جن 2 آنکھوں سے آپ دنیا کا نظارہ کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں۔ وہی 2 آنکھ اگر آپ سے چھن جائے، آپ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، لگژری لائف جی رہے ہیں، مگر یہ 2 آنکھ اگر آپ سے چھن جائے تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ آپ اس دنیا کے سب سے زیادہ محتاج اور فقیر شخص بن جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ میرے پاس جتنے مال و دولت ہے سب رکھ لیں اور مجھے صرف 2 آنکھ واپس کر دیں۔ یعنی اس 2 آنکھ کے بدلے میں آپ اپنی ساری جائیداد، ساری پراپرٹیز، سب کچھ داؤں پہ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو ایسی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، بے شمار نعمتوں کے عطا کرنے کے باوجود اس رب کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے پاس مہنگے موبائل ہیں، انٹرنیٹ کے لیے، یعنی انٹرنیٹ بھی ہے، اسکرولنگ کے لیے انگلیاں ہیں۔ آج دیکھیں نا، آج صرف ہماری انگلیوں کا ہی ایکسرسائز ہو رہا ہے۔ پوری دنیا ہمیں زیر کرنے کے لیے، ہمیں ختم کرنے کے لیے ایکسرسائز کر رہی ہے، صبح سویرے اٹھ کر وہ تیاری کر رہی ہے، مگر ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان، آج کل کے نوجوان بوڑھے بن چکے ہیں، نام کے نوجوان ہیں، نہ بدن میں طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بدن میں طاقت کیسے ہوگی؟ پوری رات موبائل میں وقت گزار رہے ہیں، گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ پوری رات وقت بتا رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، تو پھر بدن میں طاقت کیسے ہوگی؟ سارے دبلے پتلے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، آپ دیکھیں سارے دبلے پتلے۔ تو یہ حال ہمارا ہے، ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے۔ اور کم بخت کر کیا رہے ہیں؟ رات کے کھانا کھانے کے بعد شروع ہو جاتے ہیں اور فجر کی اذان سے پہلے تک بات کرتے رہتے ہیں۔ چلو جب تک بات کرنی تھی کر لی، اب فجر کی اذان ہو گئی ہے، اب تو مسجد جاؤ، اب تو نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ گویا کہ فجر کی اذان اس کے لیے سونے کی علام ہے، وہ سونا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے۔ بھائی حرام ریلیشن میں ہیں، جب تک بات ہو گئی تو ہو گئی ہے، اب توبہ اللہ کرے، کم سے کم نماز تو پڑھیں۔ نماز بھی نہیں پڑھتے، کہتے کہ بھائی اب تو سونے کا وقت آیا۔ 4 بجے، 4:30 بجے جب نماز کا وقت ہوتا ہے، جب اذان ہوتی ہے، تب وہ سونا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان کو آپ دیکھیں، کان میں ایئر فون لگا لیں گے، کوئی جو ٹرینڈنگ میں جو سانگ چل رہا ہوتا ہے وہ چالو کر دیں گے اور اس دھن کے ساتھ، اس مزے کے ساتھ سننا شروع کریں گے کہ شاید اس سے بہتر کوئی آواز اس روئے زمین پر نہیں ہے۔
اگر یہ سانگ مس ہو گیا، زندگی کو کوئی پرواہ نہیں ہے مگر سانگ کی پرواہ ہے، نئی نئی موویز کی پرواہ ہے، نئے نئے ڈرامے جو آ رہے ہیں جو ہمیں تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس مکمل ٹائم ہے۔ لیکن جب اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ بھائی اذان کا یعنی نماز کا وقت ہو چکا ہے، چلو مسجد چلتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ فی الحال کام یاد آ گیا ہے، ابھی نہیں، نماز کا تو وقت ابھی باقی ہے، نماز پڑھ لیں گے، کیا ہو گیا؟ تو یہ کہہ کر ہم ٹال دیتے ہیں۔ اس رب کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جو روز صبح سورج طلوع کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے، جو آسمان سے بارش برساتا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے۔ یہ جو تم عیاشی کر رہے ہو، مزے اڑا رہے ہو نا، لڑکی بازی کر رہے ہو، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ مزے کر رہے ہو، اس مزے کرنے کے لیے اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، اللہ نے تمہیں حسن دیا ہے۔ کیوں بھول جاتے ہو؟ یہ صحت اگر چھین لے، یہ جو لڑکی تمہارے پاس، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، اگر تمہارے پاس مال نہ ہوتا، دولت نہ ہوتی، یہ جو لڑکی جس کے لیے تم مرنے کے لیے تیار ہو، جس کے لیے گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو، ہر چیز کے لیے تم تیار ہو، یہ لڑکی بھی تمہارے پاس نہیں رہے گی، ایک ورڈ منہ سے نکالے گی اور سارا رشتہ ختم۔ کیا کہے گی؟ بریک اپ، بس سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو ان نعمتوں پر تم جو مزے اڑا رہے ہیں، وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ نعمتیں تم سے چھن جائیں، اللہ تم سے چھین لے، سارے مزے کافور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب ذرا غور کریں، اگر آپ کو کہیں انٹرویو کے لیے جانا ہو، جاب کے انٹرویو کے لیے جانا ہو، تو پوری رات جاگ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اگزام دینا ہو تو ہم اپنے دوستوں سے مل کر پڑھائی کی پلاننگ کرتے ہیں، حل کرتے ہیں کتابوں کو، مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن ذرا اپنے آپ سے پوچھنا، کیا ہم نے کبھی آخرت کی انٹرویو کے لیے تیاری کی ہے؟ آخرت کے اگزام کے لیے تیاری کی ہے؟ اللہ نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے؟ اگزام کے لیے تو بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ان هذه الدنيا دار الاختبار، یہ دنیا کون سی جگہ ہے؟ کہیں کی جگہ ہے؟ دنیا تو ہے اگزام کی جگہ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہیں کے لیے بھیجا ہے؟ بولو نا، اگزام کے لیے بھیجا ہے، تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں پرکھ سکے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اللہ نے جب ہمیں اگزام کے لیے بھیجا ہے تو ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دنیاوی اگزام کے لیے تو پوری رات جاگ لیتے ہیں، دنیاوی انٹرویو کے لیے، جاب کی جب انٹرویو ہوتی ہے، کسی اور چیز کی جو انٹرویو ہوتی ہے، تو اس کے لیے جہاں آپ کو ایک مقام ملتا ہے دنیاوی لحاظ سے، اس کے لیے پوری رات آپ جاگ لیتے ہیں۔ لیکن اخروی انٹرویو کے لیے، اخروی اگزام کے لیے آپ کے پاس 5 منٹ کا بھی وقت نہیں ہے۔ آج ہم اس دنیا کے انٹرٹینمنٹ میں اس قدر گم ہو گئے کہ اللہ کی یاد ہمارے دل سے نکل چکی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ ہی بتاؤ، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں صبح اٹھنے کے بعد نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، استنجا سے فارغ ہونے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ یہی تو ہمارا کام ہونا چاہیے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا، وضو، نماز،
ہر چیز سے پہلے، سب سے پہلے جب ہماری آنکھ کھلتی ہے، سب سے پہلے ہم موبائل کو ان لاک کرتے ہیں. نہ وضو، نہ دعا، نہ نماز، کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل کو ان لاک. موبائل کو ان لاک کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیس بک میں نوٹیفیکیشن کون سی آئی ہے، کس کا میسج آیا ہے، لڑکی سے جو بات چل رہی تھی وہ کب سوئی ہے، اس نے میرے میسج کا رپلائی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. یہی سب ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں. ابھی دن شروع بھی نہیں ہوا صحیح سے، اور آپ اپنے دن کا آغاز، اپنے دن کو شروع کر رہے کیسے؟ موبائل کو ان لاک کر کے. تو اگر ہمارے دن کی شروعات، ہمارے دن کا آغاز موبائل سے ہو رہا ہے تو آپ پورے دن کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ سے غافل رہیں گے. اور کیا کر سکتے ہیں؟